بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجاب میں اور پنجابی میں ہے نون لیگ، اس کی جڑیں کٹ رہی ہیں اور تیزی سے نامقبول ہو رہی ہے اپنے آمکانہ فیصلوں کی وجہ سے، اور 1980 اور 1990 کی دہائی کی سیاست کے انداز کی سیاست کی وجہ سے، اور ادھر پیپلز پارٹی نامقبول ہو رہی ہے، رد عمل بڑھ رہا ہے پانی کے مسئلے کی وجہ سے بھی، اور ایک نیا فیکٹر آ گیا، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر میدان میں آ گئے ہیں اور شہر شہر جا رہے ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی بھی تحلیل ہونے شروع ہو گئی ہے۔ بظاہر بڑی جگمگ ہے لیکن میڈیا میں ہے بس، اور کہیں نہیں ہے۔ کشن گنگا ڈیم جناب بھارت نے مکمل کر لیا ہے، پاکستان نے اس کا مقدمہ لڑا ہی نہیں۔ وہ 2013 میں لڑنا تھا، نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آئے تھے انہوں نے اعداد و شمار ڈیٹا پیش ہی نہیں کیا۔ ثالثی عدالت جو ہے، جو ورلڈ بینک کی ضمانت کے ساتھ بنی تھی اس سلسلے میں خاص طور پہ، ڈیٹا پیش ہی نہیں کیا، مقدمہ لڑا ہی نہیں دراصل، اور وہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پانی 27% سے دریائے نیلم، وہاں اس کو کشن گنگا ڈیم دریا کہا جاتا ہے اور یہاں اس کو دریائے نیلم کہا جاتا ہے، اس میں 27% پانی کم ہو جائے گا۔ اس سے وادی نیلم میں زراعت کا جو رہا جو نظام ہے، وہاں کوئی مونسون کی نہ بارشیں ہوتی ہیں نہ نہریں ہیں، تو وہ بھی تباہی سے دوچار ہے، اور غربت پہلے ہی ہے وہاں بہت، اور بہت بڑھ جائے گی۔ وہ اپنا اب دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور وہ دھمکیاں دے رہے ہیں پانی بند کرنے کی، اور اس پہ نواز شریف صاحب کو تو ظاہر ہے نہیں بولنا، مودی ان کے دوست ہیں، دوستوں کے خلاف کون بات کرتا ہے، لیکن تمام سیاسی جماعتیں خاموش ہیں۔ زرداری صاحب بھی خاموش ظاہر رہیں گے، انٹرنیشنل ایجنڈا ہے بھارت کی بالادستی، اس کے خلاف بات کرنا تو بڑی گستاخی کی بات ہے۔ باقی سیاسی جماعتیں بھی خاموش ہیں، سول سوسائٹی خاموش ہے، میڈیا خاموش ہے۔ ایک عجیب تماش بین قوم ہے جس کو پرواہ ہی نہیں ہے، اور وہ نیلم بجلی گھر جو ہے، اپنا بجلی گھر جو بنا ہے نیلم جیلم پروجیکٹ، اس میں بجلی کی پیداوار کم ہو جائے گی، وہ پہلے ہی اس میں بڑے مسائل ہیں، شاید آج کل بندی پڑا ہوا ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے ایک لیڈر کو بلوچستان میں شہید کر دیا گیا ہے، اور نہرو بانسری بجا رہے ہیں۔ پنجاب میں پی ٹی آئی نے کچھ سرگرمیاں دکھانی شروع کی ہیں، ضلع شاہ کی برسی منائی گئی ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ۔ اسٹیبلشمنٹ میں بھی شہباز شریف حکومت کی کارکردگی پہ تشویش بڑھ رہی ہے بہت، اور یہ بات خود وہ اخبار نویس جنہیں ہمدردی ہے نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے، اور جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ شام میں پھر سے خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے، 2 دن میں 1000 افراد شہید ہوئے، یہ تناسب نہیں تھا کبھی بڑی خانہ جنگی کے دوران بھی، اور یہ اس کی نوعیت اور ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے صاف انکار کر دیا، وہ اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے میڈیا میں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی خوب جگمگا رہی ہے، اور محترمہ کے اشتہارات چھپ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے، اخبار نویسوں کو کچھ سبق پڑھایا جا رہا ہے، یہ کہتے رہیں کہ بڑی زبردست پرفارمنس، بڑا کمال کی پرفارمنس، مگر لوگ جو ہیں وہ اپنا، کچھ لوگ تو ویسے مروب بھی ہوتے ہیں اور کچھ کے مفادات ہوتے ہیں، مگر یہ کہ حکمرانی کی سطح اتنی پست ہو گئی ہے کہ ملک بھر کے ہسپتال اور تعلیمی ادارے برباد ہیں۔ صرف میو ہاسپٹل نہیں ہے جہاں 3.5 ارب کی ادائیگی نہیں کی گئی، باقی ہسپتالوں کا بھی یہی حال ہے۔ دواؤں کی سپلائی بہت سے ہسپتالوں میں بند ہو جاتی ہے، اور محنت سماجت کر کے وہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ ہسپتالوں کا بجٹ روک کر اور تعلیمی بجٹ روک کر اس کو کم کر کے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، تو اس سے یہ سکیمیں جو آئے دن اناؤنس کی جاتی ہیں، کسان کارڈ، ویسے وہ کسان کارڈ پہلے ہی تھا، اس کا نام رکھ دیا وزیر اعلیٰ کارڈ، یہ ان کے نام پہ رکھ دیا، اور یہ میلہ انہوں نے کہا یہ 30 سال کے بعد ہوا، یہ بزدار کے زمانے میں ہوا تھا۔ اور وہ کسان کارڈ بھی اسی طرح، ہیلتھ کارڈ ایک خاص طرح کا بنایا گیا ہے جو محدود کر دیا گیا ہے، وہ ہیلتھ کارڈ تو پہلے موجود تھا،
اسی طرح اور بھی نوجوانوں کے لیے قرضوں کی اسکیمیں پہلے ہی تھیں، لیکن ان کے نام بدلے جا رہے ہیں، اور میڈیا چونکہ میڈیا کے منہ میں لقمہ ڈالا جاتا ہے تو اس لیے وہ تو ظاہر ہے اس پہ کوئی اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اس طرح کا کوئی تجزیہ چھاپتے ہی نہیں کہ اشتہار بند ہو جائے. وہ بالکل کشکول لیے کھڑا ہے میڈیا کے اشتہار ملے سرکاری تو اس پہ. تعلیمی اداروں کی نجکاری کی جا رہی ہے، اور جو سرکاری تحویل میں ان میں نہ اساتذہ کی تربیت پہ توجہ دی جا رہی ہے، نہ نگرانی کا کوئی نظام ہے. اور البتہ چینلز کے لیے اخبارات کے لیے اربوں روپے کے اشتہارات ہیں. چنانچہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. جب حکومت ناقص ہوگی، کارکردگی ناقص ہوگی، مثال کے طور پر مرغی کی قیمت 500 روپے ہے، گوشت کی، مرغ کے گوشت کی قیمت ہے 500 روپے، مگر 800 روپے میں بک رہا ہے. وہ کوئی اس کا نوٹس ہی نہیں لے رہا. وہ اپنا جو پولٹری فارم والے ہیں جس میں حمزہ صاحب شامل ہیں، وہ جو ہیں وہ ان کی چاندی ہو گئی ہے. عام آدمی کی اذیت بڑھتی جا رہی ہے. اچھے خاصے لوگوں کا حال یہ ہے، یا قرض لیتے ہیں، یا کوئی سامان بیچتے ہیں، یا اپنی کوئی چھوٹی موٹی پراپرٹی اگر موجود ہے تو بیچتے ہیں، زرعی زمین بیچتے ہیں، یا ہیلے بہانے سے مدد مانگتے ہیں. اس میں بہت سے لوگ غلط بیانی بھی کرتے ہیں. اب ان سے کچھ آدمی کہہ بھی نہیں سکتا، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے جھڑکنے سے. اور دوسری عالمگیر جنگ کے بعد یہ ہوا تھا، دیہات سے ہجرت ہوئی تھی، دیہات سے اب ہجرت ہو رہی ہے. کچی بستیاں اس وقت بننا شروع ہوئی تھیں شہروں میں. پہلے نہیں ہوتی تھی کچی بستیاں، اتنی کم ہوتی تھی. جھونپڑیاں وغیرہ تو لوگ خیر بناتے تھے، خانہ بدوش خاص طور پہ. اور بڑے اس وقت اخلاقی تباہی آئی تھی، بہت سے خاندان برباد ہو گئے تھے، کچی آبادیوں میں رہے، سوشل فیبرک تباہ ہو گیا. فیض صاحب نے اپنی ایک کتاب کے دباچے میں اس کا ذکر کیا ہے. سندھ میں یہ ہوا ہے کہ شہید بھٹو گروپ کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہیں وہ سرگرم ہو گئے. انہیں ذہین اور بے خوف آدمی سمجھا جاتا ہے. سینے پہ ہاتھ مار کے وہ کہتے ہیں جس نے میرا کچھ بگاڑنا بگاڑ لے، میں تنہا سفر کرتا ہوں، جو کرنا کر لے. ایک کے بعد وہ دوسرے شہر میں دیکھے جاتے ہیں. صوبے میں سب جانتے ہیں کرپشن بے پناہ ہے، 35% تو پہلے ہی رکھ لیا جاتا ہے، یہ تو فارمولہ ہے. افسروں کے ذریعے مخالفین پر عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا ہے. لوگ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں، اور عام آدمی کی زندگی بیمار کی رات جیسی ہو گئی ہے. بلاول بھٹو تو اگر ان کے مزاج کو ملحوظ رکھے تو شاید کچھ نہ کچھ ان کی قبولیت ہے، مگر آصف علی زرداری کو لوگ بھٹو کے جانشین نہیں مانتے. اور جو کچھ ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے، اور مدت بھی بہت ہو گئی اقتدار کو، ان کی زمانہ گزر گیا ہے، 16-17 سال ہو گئے، لوگ بہت اکتا چکے ہیں. سندھ میں جو چولستان میں نہریں بن رہی ہیں، اور اس کے بدلے میں انہوں نے تھر کے لیے نہر مانگی، اور وہاں کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب زمین خرید رہے ہیں. اخبار اس پہ کچھ لکھ نہیں رہے، نہ کوئی چینل کام کر رہا ہے، سوشل میڈیا بھی نہیں کر رہا. سوشل میڈیا اس طرح کے مشکل کام نہیں کرتا کہ وہاں جائے. نوجوان لوگ ہیں، کسی کو جانا چاہیے. تو 40 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ سیراب کرنے کا منصوبہ ہے. زرداری صاحب سے اتنا ہی نہیں ہو سکا، کوئی 1-2 ہزار خاندانوں کے لیے وہ چولستان میں زمین ہی مانگ لیں اگر نہر بننی ہے. بل تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو پانی کہاں سے دے گا. وہ اپنے لیے زمین خریدنے کی فکر میں مبتلا ہے. یہ بڑی بیماری ہوتی ہے. دولت کی محبت میں، اقتدار کی، اور دوسری چیز اقتدار بھی ہو، اس میں اندھا ہو جائے آدمی، تو پھر وہ اس کے لیے کوئی دکھ درد لوگوں کا کوئی چیز نہیں رہتا. کوئی وہ قرآن مجید کہتا ہے بیماری ہے، وہ بیماری کو ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے عوام سے جو بھی وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی پورا نہیں کیا، قطعاً. انہوں نے ٹھٹھا میں اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ٹھٹھا میں صورتحال بڑی خراب ہے، سمندر جو ہے وہ زمین کو ہڑپ کر رہا ہے. اچھا صرف یہ نہیں ہے کہ زراعت تباہ ہوگی اس کی، سندھ کی، تو ذمہ دار خسارے میں رہے. باغات تباہ ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، گنا تباہ ہو رہا ہے. تو اگلے سال گنے کا مشکل ہے کچھ بنے صورتحال، اس لیے کہ گنے کو شروع میں بھی پانی کی ضرورت ہے، درمیان میں بھی پانی کی ضرورت ہے. تو گنا تو ختم کرنا چاہیے، چقندر لگانا چاہیے، جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں. 30 سال سے 35 سال سے کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی سنے تو. سیلاب کے بعد گھر بنانے کا جو وعدہ کیا، جس کے لیے انٹرنیشنل امداد جو ہے اس کا اعلان ہوا تھا، اس کو پرسو ہی نہیں کیا.
اس کا پیچھے ہی نہیں کیا بلاول بھٹو صاحب نے، وہ کوئی گھر نہیں بنایا، اور اب جنگلات اور پہاڑ بیچ رہے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں جو میرا کرنا کر لو، بگاڑنا بگاڑ لو، ان پہ ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے۔ دیہی سندھ میں اگر بھٹو کے لیے ہمدردی ہے تو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کے لیے ہمدردی ہے، ان کا نام بھی ان کے نام پہ ہے، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ بلاول بھٹو تو شاید مصالحت کر دیتے، مگر زرداری صاحب تو انتقامی کارروائی کی شاید کوشش کریں گے، جیسے انہوں نے حروں کے معاملے میں کیا، مرتضیٰ جتوئی کے معاملے میں کیا۔ ایک بار البتہ پیر صاحب کو پیشکش کی تھی، بقول ان کے پیر صاحب پگارا سے میری ملاقات رہتی ہے، اب تو عرصہ ہوا نہیں میں جا سکا کراچی۔ انہوں نے کہا انہیں 5,000 روپے کی پیشکش کی تھی 2013 کے الیکشن میں زرداری صاحب نے۔ تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے انہیں جواب میں کہا یہ بتائیے اتنے پیسوں کا میں کروں کیا، اتنے پیسے مجھے تو نہیں چاہیے۔ وہ اچھے کھانے کے شوقین ہیں ویسے، اور ڈھنگ کا لباس پہنتے ہیں، لیکن بس ڈھنگ کا، زیادہ وہ انہیں جائیدادیں بنانے کی فکر نہیں ہے۔ ادھر ڈاکٹروں کی جو تنظیم ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، اس نے میو ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ فیصل مقصود صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے بہیمانہ، ان سے کہا محترمہ نے کہ آپ کو یہاں لگایا کس نے؟ ابھی سیکرٹری ہیلتھ نے لگایا ہے، انہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں، وہ بڑے محترم ڈاکٹر ہیں، ان کی بڑی حیثیت ہے، کس نے لگایا ان کو؟ اور وہ کیا کریں، پیسے تو آپ دیتے نہیں ہیں، تو مریضوں کو دوائیں کہاں سے دیں؟ اور بے دلی جو اس سے پھیلتی ہے اس کا علاج ان کے پاس تو نہیں ہے، اور سارے ہسپتال، اور وہ تو پہلے کہہ چکے تھے مجھے فارغ کریں۔ کہا آپ شکر کرو، شکر کرو میں نے تمہیں گرفتار نہیں کرا۔ گرفتار انہیں کس بات پہ کر سکتے تھے؟ ان کو قصور کیا تھا؟ باقی جگہ پہ بڑی محکموں میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، آپ کا جو محکمہ برائے آپ کی پولیس تو بڑا اچھا کام کرتی ہے، عدلیہ تو بڑا اچھا کام کرتی ہے، FBI تو بڑا کام کرتا ہے۔ وہ یہ ان کا طریقہ، ان کے چچا کا، ان کے والد کا طریقہ ہے، لوگوں کو قصوروار ٹھہرا کے تو وقتی طور پہ توجہ ہٹا دیں۔ انہوں نے اپنا توہین آمیز سلوک پر اور انہیں ہٹانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے ڈاکٹر، اس نے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے، PMA جسے کہا جاتا، اور کہنا کہ انہوں نے بھی کہا کہ فنڈز تو روک رکھے ہیں 3.5 ارب روپے کے، اور صرف 2 کروڑ روپے دیے، ہسپتالوں کے پیسے سے یہ سارے جلوے ہو رہے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں۔ نون لیگ کے کارکن بیدار ہیں، خاموش ہو گئے ہیں، ووٹر جو ہیں ان کی تو تعداد آپ کو پتہ ہے برائے نام رہ گئی ہے، جلسوں میں ان کے سرکاری ملازم جاتے ہیں یا پیسے دے کر لوگ لائے جاتے ہیں، بعد میں وہ جو جلسہ ہو چکتا ہے، اول تو ایک بھی جلسہ وہ عمران خان جیسا ساری کوشش کے باوجود نہیں کر سکے۔ جلسہ ہو جاتا ہے تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ ہم تو اچھا کھانا کھانے اور سیر کرنے آئے تھے، مثلا لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے یا ملتان میں ہو رہا ہے کہیں بھی، اور اپنے دیہڑی وصول کرنے آئے تھے۔ ووٹر تو ہم PTI کے، ہیرو تو ہمارا عمران خان ہے۔ پیپل پارٹی میں بھی پریشانی ہے، اعجاز چودھری کے کو سینٹ میں پیش نہ کرنے پہ جو پروڈکشن آرڈر جاری ہوا تھا اس پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان کے دور میں شہباز شریف 365 دن گرفتار رہے، مگر 332 دن اسلام آباد میں رہے۔ پروڈکشن آرڈر جاری ہوتا تھا، اجلاس میں شرکت کے لیے تشریف لاتے تھے، تو جیل میں کتنے دن رہے؟ 33 دن۔ اور نجم سیٹھی صاحب فرماتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی شہباز شریف کی کارکردگی پہ ناخوش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھائی یہ کوئی ان کو توڑو، ان کا کوئی علاج کرو اور کچھ پیسے خرچ کرو، کچھ فارورڈ بلاگ بناؤ، ہاں جی، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اپنا جو ہے باقی پریشر ڈالو، تو وہ کچھ نہیں کر رہے تو وہ بھی پریشان ہے اپنا۔ وہ کہہ رہے ہیں ٹیکنوکریٹس کی طرح حکومت کر رہے ہیں، یعنی سیاسی اقدامات کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ایک بڑی عجیب خبر آئی ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے زکوٰۃ کا محکمہ ہی ختم کر دیا، اور بڑا ہولناک انکشاف انہوں نے کیا۔ 2 سال سے زکوٰۃ تقسیم نہیں ہو، جو تقسیم ہوتی ہے اس کی مالیت ہے 30 کروڑ روپے۔ اول تو بلوچستان کے لیے زکوٰۃ زیادہ ہونی چاہیے، 30 کروڑ روپے ہے،
اور محکمے پہ سالانہ اخراجات ہیں 1,60,60,00,000 روپے، یعنی 2 سال میں زکوٰۃ تقسیم ہی نہیں ہوئی، ہو تو 30 کروڑ روپے ہوتی کل ایک سال میں، 2 سال میں 60 کروڑ روپے ہوتی، اور 2 سال سے تقسیم ہی نہیں ہوئی، اور گاڑی ہیں ان کے پاس بے شمار، 1,60,60,00,000 روپے کے اخراجات ہیں سالانہ، اور اب ڈپٹی کمشنروں کے ذریعے، تو ڈپٹی کمشنروں کے ذریعے کون سا انصاف کے ساتھ ہوں گے؟ ایم پی ایز کی سفارشیں ہوں گی، اور ایم پی ایز کو ناراض نہیں کر سکتے، ایم این ایس کو نہیں کر سکتے، مرکز سے سفارشیں ہوں گی، سرداروں کی سفارشیں ہوں گی جو حکومت کے حامی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، اپنا حکومت کہہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے پریشان ہے کہ کوئی کنفیوژن پیدا نہیں کر رہے، کوئی ڈنڈا نہیں ٹھیک سے چلا رہے، پیسے نہیں چلا رہے، انتقامی کارروائیاں تو جاری ہیں۔ اون عباس بپی کو گرفتار کیا ہرن کا شکار کرنے کے الزام میں، بتائیے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لے گئے۔ وہ جج صاحب نے کہا کہاں سے گرفتار کیا؟ انہوں نے کہا میں ملتان میں تھا، وہاں سے مجھے گرفتار کر لیا۔ وہ پولیس والے سے پوچھا، اس نے کہا ایک گلی میں جا رہے تھے، بہاولپور کی گلی میں، اون عباسی کیا کر رہے تھے، اپنا عباسی نہیں، سینیٹر اون عباس کیا کر رہے تھے؟ تو جج صاحب نے کہا یہ تو پہلے فیصلہ کر لیں کہاں سے گرفتاری، کس لیے گرفتار کیا؟ ہرنوں کا شکار کھیلنے پہ۔ بتائیے کبھی کسی کو گرفتار کیا ہے؟ اور اس موسم میں وہ ہرنوں کا شکار کھیلنے کے لیے وہاں جائیں گے سارے کام کاج چھوڑ کے، ہیں جی، وہ تو بھاگے پھر رہے ہیں ہر جگہ پہ، اپنا پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پنجاب میں کچھ سرگرمیاں بہتر ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اکانومی پہ کوئی توجہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بتدریج زوال کا شکار ہے، برآمدات گر رہی ہیں۔ جنوری کے مقابلے میں فروری میں جو ڈیٹا آیا ہے ان کی ترجمان کی طرف سے، ٹیکسٹائل مل کے 15% کمی ہوئی ہے۔ 2022 میں تھی 19 ارب ڈالر، 2023 میں ہو گئی 16.50 ارب ڈالر، اور 2024 میں ہو گئی 15.97 ارب، یہ 16 ارب ڈالر، یعنی کوئی تقریباً 53 اپنا ملین ڈالر کی کمی ہو گئی، جو بہت بڑی کمی ہے۔ لاگت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور بجلی 6-7 سینٹ کے حساب سے ہے بھارت، بنگلہ دیش وغیرہ میں، یہاں ہے 13-14-15 سینٹ پہ۔ تو قرضے مہنگے ہیں، 13-14% سود ہے، جو وہ کہتے ہیں 6-7% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کسی صورت بھی۔ اچھا، تو اور بھی کوئی انتقامی اقدامات کر رہے ہیں، مگر اس سے نفرت بڑھ رہی ہے۔ عمران خان کے کزن کا ٹرسٹی ہاسپٹل تھا، یعنی جہاں مفت علاج ہوتا ہے یا کم قیمت پہ ہوتا ہے، رفیق احمد خان نیازی، اس کو بند کر دیا۔ اس سے نفرت ہی بڑھ رہی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو کچھ پی ٹی آئی تھوڑی سی سرگرم ہوئی ہے، عالیہ جلسہ تو انہیں نہیں کرنے دیتے، پولیس پل پڑتی ہے ان پہ، اور لیڈر گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور کارکنوں کو گرفتار کر لیے، اذیتیں دی جاتی ہیں۔ وہ وفود سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، شہر شہر جا رہی ہیں، گرفتاری کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں، کارکنوں کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ذلت شاہ کی برسی منائی۔ آپ کو پتہ ہے ذلت شاہ کو قتل کیا گیا تھا، اور کس نے قتل کیا گیا تھا لوگوں کو اندازہ ہے۔ وہ آپ نے سنی ہوگی، گفتگو ان کی لیک ہوئی تھی، محترمہ اپنے چچا کو بتا رہی ہیں کہ یہ ان پہ ڈالیں، چنانچہ عمران خان پہ قتل کا مقدمہ بنا، اور یہ بھی کہہ رہی ہے پراپیگنڈا کریں گے عمران خان وہ چوہے کی طرح چھپا بیٹھا ہے۔ عمران خان چوہا ہے، یہی شعر ہیں، ذرا ان کی شکل میں ملاحظہ فرمائیں۔ تو عمران خان خود بھی قتل ہونے سے بال بال ہی بچے تھے۔ کارکن بہت پرجوش نظر آئے اس تقریب میں، کوشش کروں گا کہ اس کا دکھا دوں آپ کو کلپ۔ عمران خان کی تقاریر سنتے رہے، ان کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ وہ صرف ایک نوجوان نہیں تھا، وہ عشق کی محنت۔ اس کے پاس نہ تو کوئی ہتھیار تھا، نہ کوئی فوج تھی، اس کا اخلاص ہی اس کی ڈھال تھا۔ وہ ایک ایسا سپاہی تھا جو نہ کسی مفاد کے لیے لڑا، نہ کسی سرے کی خواہش۔ وہ پھر محبت میں دیا، وفاداری میں وفا، اور قربان ہو کے ہو گیا۔
فرعون نے اپنی طاقت سے آپ کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ خوفزدہ نہیں ہوئے، آپ بیدار ہو گئے۔ ذل شاہ، تم وہ چراغ ہو جسے بجھا کر دشمن ہار گیا۔ تم وہ صدا ہو جو گونج کر زمین کو جھنجھوڑتی۔ تم وہ داستاں ہو جسے وقت کی طاقت کوئی مٹا نہ سکے گی۔ ظالم نے تمہارے جسم کو توڑ دیا مگر تمہارے خواب نہ توڑ سکے۔ تمہاری آنکھیں بند ہوئیں لیکن تمہارا عشق جاگتا رہا۔ تمہاری دعائیں چھین لی گئی مگر تمہارا حوصلہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ قوم تمہیں نہیں بھولی، یہ دیوانے تمہیں نہیں بھولی۔ یہ جلد و جہد تمہاری قربانی کی گواہ دے گی۔ آج ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری بے خوفی اور ادھر جو نواز شریف صاحب خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری شعبدہ بازی سے ان کی صاحبزادی پاپولر ہو جائیں گی، بلدیاتی الیکشن کرائیں گے پہلے، پھر جنرل الیکشن کرائیں گے اور اس میں جناب وہ لیڈر بن کے ابھریں گے۔ کیا بچگانا بات ہے، ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے نواز شریف صاحب۔ دہشت گردی میں نے آپ سے عرض کیا بڑھ رہی ہے بہت، اور حکومت کی ریٹ کمزور ہو رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے رہنما مفتی شاہ میر کو گزشتہ روز نماز تراویح کے دوران مسجد میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، اور بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ شاہ میر نے کلبھوشن یادیو کی گرفتاری میں مدد دی تھی، یعنی جس نے ملک کی خدمت کی تھی اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست کیا تھا۔ بھارتی پاکستان میں کئی ممتاز افراد کو قتل کر چکے ہیں، ان کے خاندان پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، آپس سعید کی، اور عالمی اخبارات میں اس کا ذکر ہے۔ اب اس پہ ایک ہنگامہ اٹھا دیا جاتا، بھئی عالمی اخبارات لکھ رہے تھے ان کا حوالہ دے کر، یہ اشتہار جو یہاں ضائع کر رہے ہیں وہاں دیتے نا انٹرنیشنل میڈیا میں، اور لوگوں کو بھیجتے وہاں ڈھنگ کے کسی آدمی کو۔ ضلع کرم میں مسلح افراد نے 3 سیکورٹی اہلکار جو ہیں ان کو شہید کر دیا، 4 زخمی ہو گئے، ماں کے بچے مر رہے ہیں، یہ بانسری بجا رہے ہیں، اعلیٰ لباس، اعلیٰ، آپ نے دیکھ رہے ہیں شہباز شریف اور محترمہ کے ملبوسات، اور بلاول بھٹو کے، وہ تو پھر بھی کبھی اتنا اہتمام نہیں کرتے بعض اوقات ہیں جی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ محترمہ کہہ رہی ہیں میں نے تو جناب ہارس اینڈ شو قتل کر دیا، کتنا بڑا کارنامہ کر دیا ہے، ہاں جی۔ اور چچا کہہ رہے ہیں میں نے معیشت سنبھال لی ہے، بھائی چین سے $2 بلین کی وہ ایکسٹینشن ہو گئی، یعنی قرضہ ہی مل گیا، سادہ الفاظ میں یہ ہے۔ $130 بلین کا ہو چکا ہے کہ آنے والی کتنی نسلیں ادا کریں گے اس کو۔ ادھر IMF والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی 3 روپے تقریباً 3 روپے تقریباً فی یونٹ کا ہے، 2 روپے 80 پیسے فی یونٹ بجلی میں اضافہ کرو، اور پٹرول میں 60 سے 70 روپے فی لیٹر۔ وہ تو ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم نہیں کر سکتے، خدا کے لیے ہمیں اس مصیبت میں نہ ڈالو حکومت، مگر بجلی تو شاید بڑھا دیں گے جی۔ بھارت نے صرف ڈیم نہیں بنایا، وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور چند روز میں مودی جو ہے وہ اس کا افتتاح کریں گے۔ گنگا ڈیم 22 کلومیٹر لمبی سرنگ بنا کے دریائے نیلم کا پانی، جسے وہاں کشن گنگا کہا جاتا ہے، اور وہ ایک جھیل کے ذریعے وہ ڈال دی گئی ہے دریائے جہلم میں، 22 کلومیٹر کی سرنگ بنا کر، اور اب صرف ہم کتابوں میں اس کا ذکر پڑھیں گے۔ 2013 میں نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے تو اس وقت عالمی ثالثی عدالت میں گئے تھے، تو میں نے آپ کو بتایا وہاں بارشیں تو ہوتی نہیں ہیں، 41,000 ایکڑ رقبہ ہے جو سیراب ہوتا ہے اس سے، اب کیا وہ سیراب ہوگا؟ 250 دیہات، یہ سارا علاقہ بنجر ہونے کا خطرہ ہے۔ 1200 ٹن ٹراؤٹ مچھلی پیدا ہوتی، 1200 ٹن معمولی نہیں ہے، وہ بہت سے گھرانوں کے لیے کا روزگار اسی پہ منحصر تھا۔ تو وہ وہاں پہ 27% پانی کم ہو جائے گا، 20% بجلی کم ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرمانہ غفلت اور جہالت کا مظاہرہ کیا پاکستان عالمی ثالثی عدالت میں، گیا تو صحیح مگر اعداد و شمار انہوں نے کہا مہیا کریں، ڈیٹا دیں، وہ دیا ہی نہیں۔ 6 ماہ تک مہلت مانگی، چند دن کی، 6 ماہ لگ گئے، دیا ہی نہیں۔
چنانچہ پاکستان کے خلاف فیصلہ ہو گیا. نواز شریف صاحب نے نیا اقتدار سنبھالا تھا, وزیر خارجہ مقرر ہی نہیں کیا تھا. یہ کبھی پوری کہانی آپ کو سنوں گا کیوں مقرر نہیں کیا تھا. بہرحال جس کو بھی وزیر خارجہ مقرر کرتے وہ اپنی زبان بالکل تو بند نہیں رکھ سکتا تھا, رکھتا تو معتوب ہوتا ہے انڈیا کے معاملے میں, اور انہیں انڈیا کے خلاف بات کرنی نہیں تھی. ڈیٹا نہیں دیا, چنانچہ مقدمہ درج سے لڑائی نہیں, اعداد و شمار پیش ہی نہیں کیے. کوئی دنیا کا مہذب معاشرہ ہوتا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا. ہماری سیاسی جماعتیں نہ کام کرتی ہیں, ان کو صرف زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کر سکتی ہیں, اگر موقع ملے دھرنا دے سکتی ہیں. تو عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ پاکستان نے اعداد و شمار نہیں دیے, یعنی جو ثبوت دینا تھا, جو کیس پیش کرے وہ کیا ہی نہیں. یہ دانستہ بھی ہو سکتا ہے, جان بوجھ کے نواز شریف صاحب نے کیا, ان سے کہا گیا. اور اب وہ سندھ تاز معاہدے کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. اب ہم عالمی بینک کی منتیں کریں, اب وہ ڈیم کا افتتاح کرنے والا ہے مودی. اب ہم وہ کہا اپریل میں ملیں گے. وہ بھائی ڈیم تو چند دن میں ان کا جو ہے وہ کام کرنا شروع ہوا, اب وہ رک تو نہیں سکتا. سفارتکاری کے محاذ پر ایک طوفان کھڑا کیا جائے, ایک طوفان, یعنی عالمی بینک اس کا ضامن تھا, دلائل ہمارے پاس تھے, کیس ہمارا درست تھا. $14 کروڑ کا سالانہ نقصان کم از کم ہوگا, زیادہ کا ہوگا میرا خیال ہے الٹیمیٹلی. اور 14 کروڑ کا تو ایک سال میں ہوگا نا, تو ایک سال میں تھوڑی ہوگا, مسلسل جاری رہے گا. اور اس سے وہ شے پا کر اب شہباز شریف صاحب ہیں, وہ کیا کریں گے؟ اب شے پا کر وہ اور ڈیم بنائیں گے پاکستان کو. وہ کہہ چکے ہیں, وہ دھمکی دے چکے ہیں. نریندر مودی مشرقی پنجاب میں بھی وہاں سے اس سے آگے پانی لے جانا چاہتے ہیں, اپنے صحرا و آباد کرنا چاہتے ہیں. پارٹیاں خاموش ہیں, نیم خواندہ رہنما, تماش بین میڈیا خاموش ہے, دانشور خاموش ہیں, عوام کو شعور ہی نہیں ہے. اتنی غیر سنجیدگی اور اتنا کھلنڈرا پن ہے کہ خوف آتا ہے قوم کا کیا ہوگا. یہ حکومت اگر باقی رہی یہ ملک کو بنجر کر دے گی, صنعتیں برباد کر دے گی, سرمایہ باہر جائے گا. پہلے ہی جو سرمایہ دبئی میں سارا انویسٹ ہو رہا ہے. اعلانیہ وہاں سے کہ اشتہارات یہاں چھپتے ہیں کہ جو دبئی میں جائیداد خریدیں, وہ اشتہارات تو بند کرو. سوشل میڈیا پہ کا جو فائبر وال ہے ان اشتہارات کو نہیں روکتی. ایران کے رہنما آیت اللہ علی خامنئی نے سرکاری افسروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا, ایسوسیٹڈ پریس نے خبر جاری کی ہے, انہوں نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا کہ ایک ملک نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے مگر ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. امریکہ جو ایرانی میزائلوں کی رینج کم کرنا چاہتا ہے, خطے میں اس کا رسوخ کم کرنا چاہتا ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ان کا مقصد حل نکالنا نہیں ہے, امریکہ کا مقصد جو ہے وہ ہے اپنی مرضی تھوپنا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں نیا معاہدہ کرو. بھائی پچھلا معاہدہ باقاعدہ ہو گیا تھا, آپ نے منسوخ کیا, اب وہ نیا معاہدہ چاہتے ہیں. یعنی بالکل ہماری نگرانی میں, آپ کو پتہ ہے کس طرح وہ بات کرتے ہیں. وہ تو سمجھتے انہیں خدائی مل گئی ہے, اقتدار نہیں ملا. وہ اب اپنا جوہری پروگرام اس کا روکنا چاہتے ہیں, لیکن مسئلہ ہے اس میں. بات یہ ہے اگر ایران پہ حملہ ہوگا تو روس اور چین اگر کچھ بھی نہ کریں, اسے کچھ بہتر میزائل دے دیں جو کوئی ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. فلسطینیوں کی چین نے تو ڈٹ کر حمایت کی ہے. تو ایران کے جو ایٹمی پروگرام ہے, دوسرے نازک مقامات ہیں, معیشت اس پہ حملہ کر سکتا ہے ایران, اور پہلے ہی وہاں سے بڑی ہجرت ہو چکی ہے, معیشت ان کی تباہی سے دوچار ہے. خود یہودی بہت سے مخالفت کر رہے ہیں, نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ کر نہیں سکا. فلسطینی ڈٹے ہوئے ہیں, عربوں نے انکار کر دیا ہے, یورپی ممالک نے ان کی تائید کر دیا ہے. $53 ارب کا منصوبہ, فلسطینیوں کو نکال نہیں سکتے. تو ایران ان کی مدد, اب چین اور روس ان کی مدد کو آئیں گے تو معیشت کہاں باقی رہے گی. اس لیے منصوبہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو نکال دیا جائے. کیسے نکال دیا جائے, کوئی مذاق ہے؟ اگر اس کو, وہ تو دیکھیے جنوبی افریقہ تو عالمی عدالت میں چلا گیا, کرمنل کورٹ میں, کہ اس کو جنگی مجرم قرار دیا جائے. وہ متحدہ عرب امارات نے ان کو خفیہ طور پر رشوت کی پیشکش کی, مقدمہ واپس لے لیں, ہم یہاں انویسٹمنٹ کریں گے. انہوں نے انکار کر دیا.
جنوبی افریقہ نیلسن منڈیلا کا ملک ہے بھائی، وہاں نسلی منافرت کے خلاف جذبات بہت سخت ہیں، لیکن عربوں کا کوئی حال نہیں، مگر ڈرے ہوئے بھی ہیں کہ لوگ بغاوت نہ کرتے اور اب باہر جیسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے یا وہ اس سے بھی سنگین ہو جائے، اس لیے وہ امریکہ کے یہ مطالبات نہیں مان رہے۔ شام میں جناب سیکورٹی فورسز جو ہیں ان میں اور اس کے حامیوں میں تصادم شروع ہو گیا ہے، ان کا قتل عام ہی کر رہے ہیں، تصادم کیا ہے، اب ان کی کوئی قوت تو نہیں ہے علوی قبیلے کی وہاں پہ بشار الاسد کے۔ 2 دن میں جمعرات کو یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جمعرات اور جمعہ کے بارے میں آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس برطانیہ کی ایک تنظیم ہے، NGO ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق 745 شہری ہلاک ہوئے، 125 سیکورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں وہ جہاں بحق ہوئے، 745 ہلاک نہیں کہنا چاہیے، سیکورٹی فورسز کے 125 اور بشار الاسد کے 125 جنگجو۔ لازکیہ ایک علاقہ ہے بحیرہ روم کے ساحل پر، لتاکیہ انہوں نے لکھا ہے، میرا خیال انطاکیہ ہے، جہاں ایک دن رکن الدین بیبرس گیا تھا اور رومیوں کے قلعوں کا اس نے معائنہ کیا تھا، وہ سائز کا لباس پہن کر، بڑا کمال واقعہ ہے وہ سائز کا لباس پہن کر گیا اور جنرلوں کو ساتھ لے گیا، وہ مذاکرات کرتے رہے، وہ قلعے میں گھومتا رہا، جب جانے کا وقت آیا تو چھلانگ لگا کر سوار ہوا اور ان سے آگے آگے چلا، تو انہیں شبہ وہ یہ کیا ہے، وہ پیچھے اس کے بھاگے، لیکن کہاں، اب وہ کیا کر سکتے تھے۔ تو یہ جو میں جو اہم بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پہ جو سہارا لیا ہے اور اسے نون لیگ کا، یہ سارے جو ہیں یہ کچی دیوار کی طرح جس پہ بارش برستی رہے اور ابر گرجتا رہے، اس کو گر جانا ہے ان کو۔ وہ ہارون رشید کے محل میں کوئی درخت ہے، یہ اس طرح ہیں، 2 طرح کے درخت ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں بغداد میں۔ ایک تو تھے جن پہ ہیرے جواہرات سے پھل بنائے گئے تھے، سونے چاندی سے ان پہ رنگ کر کے، اور ایک اصلی درخت ہے، یہ تو جو آپ کو ترقی دکھا رہے ہیں نا، یہ مصنوعی درخت ہے۔ ایک تھے اصلی درخت، اس میں سیب کے درخت بھی تھے، بڑا وسیع و عریض محل تھا، 200 فٹ چوڑی سڑکیں تھیں بغداد کی، آج سے 1200 سال پہلے، ذرا تصور کریں۔ بہرحال وہ انہوں نے کیپٹل منتقل کیا تھا نا دمشق سے بغداد، تو ایک دن اس کا دوست آیا جو برمکی تھا اور صحرا میں جا بسا تھا، ہارون رشید کے ساتھ مل کے اس نے جنگیں لڑی تھی، بڑا عزیز دوست تھا اس کا، بے تکلفی تھی، محل میں بے تکلف وہ چلا آتا تھا، وہ آتا تھا تو اس کے لیے حکم یہ تھا کہ اس کو آنے دیجیے، میں اس کا نام بھول گیا ہوں۔ وہ آیا، اس نے ہارون رشید نے بڑا گلہ کیا، ہر آدمی کو، حتیٰ کہ بادشاہوں کو بھی دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہر ایک نے کہ تھار سے دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہوتا ہے، کچھ باتیں صرف دوستوں کو بتائی جا سکتی ہیں، یا اپنے خاندان میں دوست ہوتے ہیں، یا کچھ اپنے ذاتی دوست ہوتے ہیں، کچھ سے سیکرٹ شیئر کیے جاتے ہیں، کچھ سے نہیں کیے جاتے۔ اس نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو، تم جا صحرا میں جا بسے، گھوڑے پالنے لگے، اپنی کاشتکاری کرنے لگے، نخلستان میں جا کے بیٹھ گئے، ملتے ہی نہیں ہو، او بھائی میرے ساتھ تمہاری جوانی گزری ہے، کوئی کام بھی نہیں بتاتے، تم ایسے بے نیاز ہو گئے۔ اس نے کہا میرے المومنین ایک کام تو ہے، اگر آپ کر دیں، لیکن پوچھیں نہیں وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا کر دوں گا، اس نے کہا وجہ بھی نہیں پوچھنی آپ نے۔ اس نے کہا بھائی ایسی کون سی بات؟ نے کہا نہیں، اگر آپ میری آپ کی دوستی ہے تو یہ دوستی کس بات کی ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ خاندان برامکہ میں سے میرا نام نکال دیں، مجھے ایک دستاویز لکھ دیں کہ میں برمکی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی برمکی ہمیں اتنے عزیز ہیں، ہم نے ساری حکومت ان کے حوالے، واقعی ان کے حوالے کی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ مجھے لکھ دیں۔ خیر اب اس نے ضد کی، اس نے لکھ دیا، اب کیا کرتے، دوست تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب ہارون رشید نے برامکہ کے قتل عام کا حکم دیا کہ ایک آدمی بھی زندہ نہ چھوڑا جائے، ایک آدمی بھی۔ عباسی بڑے بے رحم حکمران تھے، بعض لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں ان کی، بڑے بے رحم حکمران تھے۔ امویوں کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، صرف عبد الرحمن الداخل بچ نکلا تھا اور اسپین جا کے اس نے حکومت کی۔ تو وہ اس نے قتل عام کا حکم دیا، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے، جو اس کا دوست تھا ہارون رشید کا، برمکی خاندان سے تھا، ابھی تو انٹیلیجنس کا نیٹ ورک اس میں بہت وقت بھی بہت اچھا تھا،
اس کے پاس پہنچے تو وہ سامنے کھڑا تھا، انہیں ضرورت نہیں پڑی اس کے گھر کا دروازہ کھڑا، اس نے کہا ہارون رشید کا لکھا تھا، سرکاری مہر بھی دیکھ لو اور سرکاری کاغذ بھی دیکھ لو، فرمان لکھا میں برمکی ہوں ہی نہیں۔ انہوں نے کہا آپ برمکی؟ انہوں نے کہا یہ ہارون رشید نے کیا لکھا ہوا ہے، مارے جاؤ گے تم اگر مجھے کچھ کہا۔ ہارون رشید نے کہا اس کو بلا کے لاؤ، اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا، یہ تمہیں کیسے سوجا تھا کہ ایک دن برمکیوں کا قتل عام ہوا؟ اس نے کہا امیر المومنین میں باغ میں داخل ہوا تو مجھے تو اجازت تھی، آپ نے دے رکھی تھی، جس وقت چاہوں میں آ جاؤں۔ میں نے دیکھا آپ کے کندھوں پہ چڑھ کے ایک سیب کا اونچا درخت تھا، اس سے یا برمکی یا شاید خالد برمکی سیب توڑ رہا تھا، میں نے کہا یہ مارے جائیں گے ایک دن، کیونکہ ہارون رشید مطلباً مزاج تو تھا، یہ مارے جائیں گے ایک دن۔ تو یہ جو لوگ ہیں، خدا کا شکر ہے اب اس طرح قتل عام تو نہیں ہوتا، یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے ان کی سیاسی موت ہوگی، یہ دھڑام سے گریں گے۔ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اس دن افسوس کریں گے، پچھتائیں گے۔ اور ان کا وطن لندن ہے، یورپ ہے، یہ دبئی میں بھی آرام سے نہیں رہ سکیں گے، میں نے کافی غور کیا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ مجھے میر صاحب نے کہا تھا کہ ہم دیر میر میر پکارے نہیں ہیں اب، میں دیکھا قصر فریدو کے درو پر ایک شخص ہلکا زن ہو کے پکارا کوئی یہاں ہے کہ نہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ یہاں نہیں رہیں گے، انہوں نے اپنے ملک سے وفا نہیں کی، اس کو لوٹا ہے، دھوکہ دیا ہے، جعلی حکومت یہ نہیں چل سکتی۔ اور ان کو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ خود ہی ایک دن رخصت کرے گی، ایک وقت آئے گا پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ذرا بہتر ہوتی تو اب تک یہ رخصت ہو چکے ہوتے، بلکہ نوبت ہی نہ آتی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔